بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، پرائورٹی دیتے ہو۔ اصل مرض یعنی یہ ہے کہ دنیا کو بڑا سمجھ لیا، اس کی وجہ سے ہی پھر کوئی نفس کی پاکیزگی اختیار نہیں کرتا، اللہ کی طرف سیریس نہیں ہوتا، اس کی وجہ دنیا کی محبت ہے، دنیا کی ترجیح ہے۔ یعنی اگر دنیا میں اناؤنسمنٹ ہو کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پہلی صف میں ادا کرے گا 1,00,000 روپیہ ملے گا، سارے پہنچ جائیں گے۔ دنیا کے سارے شیطان مل کے دنیا کے سب سے بڑے بے نمازی کی بھی نماز نہیں چھڑوا سکتے، کیونکہ دنیا نقد ہے۔ تو یہ اللہ نے فرمایا نا کہ تم اصل میں دنیا کو ترجیح دیتے ہو۔ اگر یہ انعام دنیا میں نقد ملنا شروع ہو جاتا نا تو لوگ اللہ کی طرف آ جاتے۔ نماز چھوڑنے کی وجہ سے اگر اسی وقت انسان زمین میں دھنس جاتا تو اگلی نماز نہ چھوڑتا وہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو، انسان کو اس اعتبار سے ایسا کر دیا ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ اس کے معاملات جو نقد ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں۔ دنیا چونکہ نقد ہے اس لیے انسان جو ہے وہ فوراً اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ آخرت ادھار ہے، ٹھیک ہے جی، یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، دیکھی جائے گی، کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے، اینڈ تے چھاڑ ہی دینا ہے، او یار اللہ نو ساڑی نماز نہیں چاہیے دیا، بس یہ سارے کے سارے ایک لیم ایکسکیوزز اور عجیب و غریب جملے بول کے تو ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں۔ والآخرۃ خیر و ابقا، جبکہ آخرت بہت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ دنیا نے تو ختم بھی ہونا ہے اور وہ بدتر بھی ہے، اور آخرت بہتر بھی ہے اور ختم بھی نہیں ہونے والی۔ تو عقل کا تقاضا کیا ہے؟ آخرت کے لیے محنت کی جائے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، دنیا اور آخرت کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈبوئے، اس کے ساتھ جو پانی لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، اور سمندر آخرت کی زندگی، انفینٹ، نہ ختم ہونے والی، بہتر بھی ہے۔ بہتر کس اعتبار سے ہے؟ نہ موت ہے ادھر، نہ بیماری ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ کوئی پریشانی ہے۔ تو پیچھے کیا رہ گیا؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوگی کہ آج کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی، بس موت جو دنیا میں آ چکی وہ کافی۔ نمبر 2، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ جوان رہو گے 30 سال کے۔ نمبر 3، کبھی بدحال نہیں ہوگے، ہمیشہ خوشحال ہی رہو گے۔ اور نمبر 4، آج کے بعد اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، ہمیشہ راضی رہے گا۔ یعنی جنت میں کوئی کام ایسا ہے ہی نہیں جس سے ناراضگی ہو، بلکہ دنیا میں بھی جو کام ناراضگی کے وہ جنت میں اجازت ہے۔ مرد کے لیے سونا حرام ہے دنیا میں، جنت میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، ریشم کے کپڑا پہنایا جائے گا۔ جنت میں داڑھی بھی کوئی نہیں، دنیا میں داڑھی رکھنا جو ہے بڑا مشکل کام ہے۔ ماں دودھ نہیں بخش دی، وہ دودھ جو اس نے پیدا نہیں کیا تھا، جس میں وہ خدا کی محتاج تھی، اور اتنی اکڑ ہے اس ماں کے اندر کہ وہ اس طرح کے جملے بولتی ہے۔ عورتیں میں نے دیکھا ہے وہ اپنی اولاد کو بہت اون کر رہی ہوتی ہیں، لیکن جب انسان کو خدا کا تعارف ہو تو پھر یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے، کسی انسان کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں کسی دوسرے انسان کے لیے۔ ذریعہ ضرور اللہ بنا دیتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی اللہ ہی سب چیزوں کو لے کے چل رہا ہوتا ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یقیناً یہی وہ بات ہے جو اگلے صحیفوں میں بھی ہم نے نازل کی تھی۔ کون سی بات جو پہلے گزری ہے؟ یونیورسل ٹروتھ، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا ساری الہامی کتابوں کی دعوت کا خلاصہ ایک جملے میں یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اور اصل میں تو آخرت ہے جو ہمیشہ رہنے والی اور بہتر بھی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہی بات تھی جو اگلے صحیفوں میں بھی ذکر ہوئی تھی۔ ساری الہامی کتابوں کا لب لباب، نچوڑ یہی جملہ ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، سب کی سب الہامی کتابوں میں ایک ہی بات ذکر ہوئی تھی کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، اس کے لیے کوشش کرو۔ یہی انبیاء کی دعوت کا خلاصہ ہے، یہی تمام الہامی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ اور سر یہی بات سمجھنا جو ہے یہ بڑا مشکل کام ہے۔
قرآن حکیم میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا، قرآن حکیم میں اللہ کی توحید، اللہ کی شناخت کے بعد جو سب سے زیادہ ٹاپک ڈسکس ہوا ہے نا، وہ یہی ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ پورے قرآن کا تانا بانا اسی کے گرد گھومتا ہے۔ اسی لیے جو بندہ قرآن پڑھتا ہے نا سمجھ کے، اس کو بالکل یہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرک موسٹ سینسٹیو ایشو ہے۔ اور نمبر 2، اللہ کے مقابلے پر جو چیز کھڑی ہے، یہ دنیا، شیطان، یہ جنت میں جانے کے لیے میرے لیے سب سے بڑی رکاوٹ یہ دنیا کی زندگی ہے۔ شیطان بھی بیچ میں ہی آ جاتا ہے نا۔ شیطان اسی لیے آتا ہے کہ ہم دنیا کی سائز چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم دنیا کا مزہ نہ لوٹنا چاہیں تو شیطان ہمیں کہاں سے ایکسپلائٹ کر سکتا ہے؟ شیطان ایکسپلائٹ کرتا ہے کہ دنیا میں اللہ نے اٹریکشن رکھی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے۔ جنت تک پہنچنے کے لیے انتہائی ناگواری والی چیزیں، ہرڈز عبور کرنی پڑیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو شہوات کے ساتھ ڈھانپا ہوا ہے، یعنی وہ اٹریکٹیو چیزیں ہیں۔ یعنی دوزخ ایسی ہے کہ خود بندہ اٹریکٹ ہو کے وہاں پہ گر جائے گا، اندر پہنچ کے اٹریکٹیو نہیں ہے، باہر سے جو اس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے شہوات اللہ نے جوڑ دی ہیں۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اور اسی کی ایکسپلینیشن وہ حدیث ہے جو جامعہ ترمذی میں، ابو داؤد میں، نسائی میں موجود ہے، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو حضرت جبرائیل سے کہا کہ جاؤ جنت دیکھ کے آؤ۔ دیکھ کے آئے، انہوں نے کہا اللہ تیری عزت کی قسم، اتنی خوبصورت ہے جنت کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص جان دھڑ کی بازی نہ لگا دے جنت میں پہنچنے کے لیے۔ تو چونکہ حضرت جبرائیل کو تو علم غیب نہیں تھا نا، بزرگوں کو ہوتا ہے نا، اللہ نے فرمایا ذرا اب جا کے جنت کو دیکھو۔ تو اللہ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا۔ جنت تک پہنچنے کے لیے نماز کی تکلیف سے گزرنا پڑے گا، حلال و حرام کی تمیز سے گزرنا پڑے گا، رمضان کی مشقت اٹھانی پڑے گی، جیب ڈھیلی کرنی پڑے گی، اللہ کے لیے مال خرچ کرنا پڑے گا۔ جب حضرت جبرائیل واپس آئے، انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی بندہ جنت میں جانے میں کامیاب ہو، اور نظر آ رہا ہے۔ پھر اللہ نے حضرت جبرائیل سے کہا جاؤ ذرا دوزخ دیکھو۔ دوزخ دیکھ کے ان کو ہو اللہ تیری عزت کی قسم، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ بھول کے بھی کوئی ایسا عمل کرنے کی کوشش کرے کہ دوزخ تک پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا اب ذرا دوبارہ جا کے جہنم کو دیکھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو اٹریکٹ فل چیزوں، شہوات کے ساتھ ڈھانپ دیا۔ دنیا میں جتنے گناہ ہیں ان میں عارضی لذت تو ہے نا، اور نقد بھی ہے لذت۔ دنیا میں آپ کوئی چیز کھاتے ہیں تو اسی وقت ذائقہ محسوس ہوتا ہے، لیکن دنیا میں آپ حلال کھاتے ہیں نا اور روکھی سوکھی کھاتے ہیں تو اس کا ذائقہ تو نہیں محسوس ہوگا، لیکن اس کا ذائقہ آخرت میں آئے گا انشاءاللہ۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی بندہ دوزخ میں جانے سے بچ پائے گا، اتنی اٹریکشن رکھ دی دوزخ کی طرف۔ تو یہی تو امتحان ہے نا، اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو امتحان تو نہ ہوتا۔ امتحان تو ہوتا ہی اسی وقت ہے جب آپ کو چوز کرنا مشکل ہو جائے۔ تو جنت کو اللہ تعالیٰ نے ناگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے اور دوزخ کو شہوات کے ساتھ۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، انسان جو نیکی کرتا ہے نا مشقت اٹھا کے کرتا ہے، وہ مشقت اس کی ختم ہو جاتی ہے، بھول جاتا ہے، لیکن اس نیکی کا ثواب ختم نہیں ہوتا۔ یعنی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آج سے 4 سال پہلے جو روزے آئے تھے تو آپ کو اس کی مشقت یاد ہے؟ آئے تھے، رکھے تھے، گزر گئے، لیکن وہ ایز اے نیکی اللہ کے حضور لکھے ہوئے، اللہ نے یاد رکھے ہوئے کہ اس نے کیا تکلیف کاٹی تھی۔ اس کے برعکس گناہ، اس کی لذت آج آپ کو یاد نہیں ہے، لیکن گناہ آج تک باقی ہے۔ نیکی کی مشقت بھی آپ بھول چکے جو آپ نے تکلیف اٹھائی تھی،
اور گناہ کی لذت جو آپ نے اٹھائی تھی وہ بھی ختم ہو گئی وقت کے ساتھ۔ آج کوئی شخص فیل نہیں کر سکتا کہ اس چیز کی جو فلاں میں نے چوری کے پیسوں کے ساتھ فلاں ہوٹل کے اندر کھانا کھایا تھا، بڑا ٹیسٹی تھا، آج بھی میرے منہ میں اس کا ذائقہ آ رہا ہے۔ آیا، ختم ہوا، نکل گیا، لذت ختم ہو گئی، لیکن اس کا عذاب اور گناہ قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ نیکی کی مشقت ختم ہو جاتی ہے اور برائی کی لذت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یا تو نا کہ برائی کی لذت آپ فیل کرتے رہے ہمیشہ، ایسا بھی نہیں، وقتی ہوتی ہے۔ نیکی کی مشقت بھی وقتی ہوتی ہے لیکن ہمیشہ کے لیے وہ امر ہو جاتی ہے۔ برائی کی لذت وقتی ہوتی ہے اور ہمیشہ کے لیے گناہ لکھا جاتا ہے۔ اب انسان نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔